بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ جی، الحمدللہ ہم نے اپنے کورسز کو کمپلیٹ کیا۔ یہاں پہ 2 ہمارے کورس کمپلیٹ ہوئے ہیں سکسیسفلی الحمدللہ، QC2 اور QC3۔ QC2 کا بیچ 2 to 1 تھا اور QC3 کا 117۔ تو الحمدللہ دونوں ہی ہم نے کمپلیٹ کیے۔ تو جو ہمارا شیڈول تھا اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا کہ ہم اس میں پورے اترے اور پورا اس کو لے کر چلے، اور اپنے ٹائملی ہم نے اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بہرحال آپ سب کو ایڈوانس میں مبارک، جو بھی جس کا بھی رزلٹ رہا بہت اچھا رزلٹ تھا۔ بس چند کا تھوڑا سا تھا جنہوں نے ورک بک وغیرہ نہیں کی، باقی الحمدللہ بہت خوبصورت رزلٹ، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو آن لائن ہمارے کورسز تھے دونوں، اور یہ ٹیچر میں آپ کے ساتھ تھا میاں جاز احمد۔ تو پروگرام کی تھوڑی سی سمری آپ کو بتا دیں کہ ہماری کس طرح ہوگی۔ تو تھینکس اینڈ پریئرز جی، سمری اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا بھی آپ کو انٹروڈکشن دیں گے۔ آسم جنری ہے، اور انٹروڈکشن تو نیکسٹ کورس کا، پھر اس کے بعد آپ کا رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، پھر آپ کی فیڈ بیک ہوگی۔ ٹیچر میں آپ کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو میرے ساتھ جنہوں نے اسسٹ کیا، ڈاکٹر عفت آرا، میرا خیال وہ بھی نہیں آ سکی، ان کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ الیکٹریسٹی کا، تو ان کے نیٹ کا کوئی ایشو بنا ہوا۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد وہ ٹریول کر رہی ہیں، وہ بھی شاید جوائن نہ کر سکیں۔ بہرحال ان کی بہت زیادہ اسٹرگل محنت، اسپیشلی پچھلے کورسز کمپلیٹ کروانے میں، ایٹ دی اینڈ دونوں کورسز میں بھی کافی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ آخر ان کو کمپلیٹ کروایا تھا۔ جی، اسپیشل تھینکس اینڈ پریئر فاؤنڈر آف کورس جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، جنہوں نے اتنے خوبصورت کورسز ڈیزائن کیے، اتنا زبردست ایک طریقہ انہوں نے بتایا جس سے ہم آسانی کے ساتھ الحمدللہ ہم کورسز کو کر رہے ہیں، اور کورسز کے بعد ہم اس کو سیکھ رہے ہیں بہت آسان۔ اور جناب چیئرمین الفلاح منزل ٹرسٹ جناب مسٹر ارشد اقبال ملک صاحب، جو میرے ٹیچر بھی ہیں QC2 کے، اور الحمدللہ انہوں نے پاکستان کے اندر سارا الفلاح منزل ٹرسٹ، اور بہت زیادہ ان کے اسٹرگل ہیں، بہت زیادہ ان کی محنتیں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو بھی، عبدالرحیم صاحب کو بھی۔ اور یہاں پہ میں اسپیشلی میرے ٹیچر، میرے مینٹور، جن کی بدولت میں سمجھتا ہوں میں یہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہوں یا کورسز کروا رہا ہوں، انہی کی موٹیویشن، انہی کی وجہ سے ہوں۔ قرآن کورس 1 میں نے ان سے کیا، جناب ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب، انہی کی گائیڈنس، انہی کے سارے اس سے الحمدللہ میں یہاں پہ چلا ہوں۔ تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ویڈیو بیان کرے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو دیکھ لیں سر۔ تو آپ کے فیو ورڈ سر، اوور ٹو سر کاشف سہیل ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پاسبل ہے کہ آپ یہ ویڈیو آن کر لیں؟ جی، آپ کی ویڈیو والی شرط جو ہے وہ میں نے سن لی ہے، تو جی اوکے، امید ہے کہ اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آئی ہوپ اٹ از ویزیبل ناؤ بردر اجاز۔ سر بالکل تو کلیئر بس سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں آپ کی خواہش جو ہے نا وہ میں نے ایک حکم کی طرح لی ہے، جزاک کیونکہ اللہ۔ آج بڑا خاص دن ہے، اور آپ 2 کورسز کی تکمیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بردر اجاز، اور بردر اجاز کے لیے یہ عزیز اور محترم کے الفاظ بڑے کم ہیں، کیونکہ یہ عمومی الفاظ ہیں، میں ادا کرتا ہوں۔ بردر اجاز نہ صرف میرے بھائی ہیں، بلکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کی توفیق دی ہے اس میں ایک بڑے ہی اہم ساتھی ہیں، اور ان کا رول، یہ تو ان کی مہربانی ہے انہوں نے اس طرح سے تعارف کروایا، لیکن ان کا رول جو ہے زندگی کے اس سفر میں، اور قرآن پاک پڑھانے، اور پھر
سوشل ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا ساتھ جو ہے وہ انسٹرومنٹل ہے فار دی سکسیس آف مینی آف آر پروجیکٹس. تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. برادر اجاز کو بہت مبارکباد. اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی. عمومی طور پہ رمضان میں کسی بھی اور ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا. تو برادر اجاز نے جب کہا کہ آج رات قرآن پاک کی ان کورسز کی تکمیل کے حوالے سے گفتگو ہے، تو خوشی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا کتنا زبردست آغاز کر رہے ہیں کہ ہم بات بھی قرآن کی کریں گے. قرآن کا مہینہ، قرآن کی باتیں، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، اس سے بہتر کوئی گفتگو، اس سے بہتر کوئی مجلس، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے برادر اجاز کو یہ توفیق عطا فرمائی اور انہیں یہ ہمت اور استقامت دی، اور انہیں اللہ نے بہت زیادہ ہمت اور استقامت دی ہوئی ہے کہ نہ صرف اپنے کورسز پڑھانا، باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، مزید کام کرنا، اور اس کے ساتھ ظاہر اپنی پیشہ ورانہ خدمات اور اپنے خاندان کو بھی دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے. کسی بھی احسان کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ انسان احسان کرے دوسرے کے اوپر بھی. تو بہترین احسان جو ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں مزید وسعتیں عطا فرمائے، ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، ان کے باقی زندگی کے معاملات میں اتنی آسانی پیدا فرما دے کہ اپنی کوشش اور کاوشوں کو اس بہتر اور اعلیٰ مقصد کے لیے یہ زیادہ وقف کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کو بڑی خصوصی مبارکباد کہ اللہ کی بے پایہ فضل اور اس کی رحمت سے یہ ممکن ہے کہ انسان کی توجہ قرآن سیکھنے کی طرف ہو. پھر نہ صرف توجہ ہو بلکہ آپ شوق سے، انہماک سے اس کو سیکھ بھی لیں، اور پھر نہ صرف ایک لیول سیکھ لیں بلکہ اس سے اگلا لیول سیکھ لیں، اور پھر سیکھنے کے اس سفر میں آپ کو اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے اور آپ سکھانے کی طرف آ جائیں. تو مجھے امید بھی ہے، یقین بھی اور دعا بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سے احباب اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کی طرف بھی مائل ہوں گے، توجہ دیں گے. اور نبی کریم کی اس حدیث مبارکہ جو آپ سے بارہا شیئر کی گئی ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ اس کے مصداق بننے کے لیے دونوں کام کیجئے. تو اپنی ذاتی حیثیت میں اس کام کو شروع کیجئے، اور رمضان کے اس خوبصورت مہینے میں ایک خصوصی مبارکباد آپ لوگوں کو یہ کہ آپ نے چونکہ یہ مائل سٹون اچیو کر لیا، تو اب یہ بہترین مہینہ ہے اس کو اپلائی کرنے کا اس کی دہرائی کرنے کا. تو بس آج سے شروع ہو جائیں، آج کی اس محفل کے بعد سے اس کی دہرائی کی طرف روزانہ اس کو پڑھنا اور غور و فکر سے پڑھنا. اور اب آپ وہ روایتی طریقہ جو ہے جس میں صرف قرآن کو ہمارا سارا زور اس کو ختم کرنے پر ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے پر، اور قرآن خود بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور پھر انشاءاللہ تبھی ممکن ہے کہ یہ امت دوبارہ سے وہی سربلندی، عزت اور مقام حاصل کر سکے جو اس کو پہلے حاصل رہا ہے. تو آخری ان الفاظ کے ساتھ کہ میں شاید میرے جیسا شخص جو کمزور یا کم علم یا کم فہم ہے یا کم عمل ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، آپ یقیناً مجھ سے بہتر ہوں گے، کہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے جو اگلا سفر ہے اس پر عمل کا، اس کی تعلیمات کا ہماری زندگی میں عملی اظہار کا، اس میں شاید ہم پھر بھی کمزوری رہ جاتی ہے. تو یہ کوشش کیجئے، میں اور آپ میرے لیے دعا کیجئے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم اس قرآن کو ہماری زندگی کے ہر پہلو سے قرآن کی جھلک نظر آئے، ہم سچ بولنے والے بنیں، ہم دیانتدار بنیں، ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے بنیں. اور یہ سلوک کے جو بہترین منازل ہیں یہ اپنے گھر سے شروع ہو کر معاشرے کے ہر پہلو میں نظر آئیں. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو مزید بہتر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے، اور اس کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. برادر اجاز، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بہت مبارکباد، اور آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ شکریہ. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ سر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کوئی ٹائم ہمیں دیا، اور مجھے کچھ شاید کوئی آپ کے گھر میں پروگرام بھی ہے وہ نظر بھی آ رہا تھا مجھے، کچھ پیچھے بیلونز وغیرہ. ارے سر تھینک یو، جزاک اللہ سر. سر اگر ٹائم ہے تو آپ ضرور بیٹھیں، اگر نہیں ہے تو سر بہت شکریہ سر. تھینک یو جی. جزاک اللہ. جی اب میں اسپیشلی سوری ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی ریفرنس سے آپ کی میری یعنی کہ سپورٹ کی. وہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز تھے، سب لوگ تھے. تو انہوں نے آپ کی ورک بک چیک کی یا جس بھی معاملے میں انہوں نے سپورٹ کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر دے. یا آپ کے سامنے نام ہیں، شمیلہ عرفان ہیں، مہرین زیب ہیں، ثانیہ تنویر ہیں، سسٹر سومیہ عزیز ہیں، سسٹر نمرہ رحمان ہے، سسٹر سائمہ زاہد، سسٹر عظمہ شاہد، سسٹر امبرین طاہرہ، سسٹر فوزیہ برار، سسٹر سدرا نایاب، سسٹر امبر نوری. الحمدللہ کسی نہ کسی ریفرنس سے آپ لوگ یہ وقت بک چیک کرتے رہے، آپ کو سپورٹ دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اس طرح ہمارے بردر سے برادر محمد طاہر خان اور برادر محمد عنایت، انہوں نے آپ لوگوں کی وقت بک چیک کی، جس میں معاملات کو آپ کو سپورٹ کرتے رہے الحمدللہ. تو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. میری جو ہیں وشیز، میری دعائیں ان کے لیے ہیں. جزاک اللہ جی. نیکسٹ یہ ایک چھوٹی سی ایک سٹوری ہے، عاصم کی سٹوری. اس کو ذرا دل سے غور و فکر سے مطلب دھیان سے 2 منٹ کی یہ سٹوری ہے، اس کو سنیے گا. عاصم کون ہے؟ سکرین شیئر نہیں ہوئی جی. عاصم آپ ہیں، عاصم میں ہوں. اپنا 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ آپ عاصم ہیں، عاصمہ ہیں. اس کو تھوڑا سے 2 منٹ کی سٹوری ہے، اس کو سنتے دیکھتے ہیں جب. ایک دن عاصم اور اس کے بیوی بچوں نے فیصلہ کیا رحلہ پر جانے کا اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا. رحلہ کیا جی؟ زندگی کا سفر. ٹھیک ہے، اب وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے جا رہے ہیں. ان کا سفر شروع ہوتا ہے. چلتے چلتے راستے میں ایک شخص کھڑا ہوا ان کو ملتا ہے. عاصم ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مال ہوں. اس نے کہا میں مال ہوں. عاصم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے، ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا یقیناً آپ لوگ، ہم لوگ سب یہی کہیں گے، ضرور ضرور، کیوں نہیں. ہمیں اس سفر میں اس کی سخت ضرورت پڑے گی اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. عاصم نے مال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھ گئے. جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص ان کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے. عاصم اس سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں منصب ہوں، میں مقام ہوں، میں تمہارا منصب ہوں، میں تم مقام ہوں. عاصم ایز یوزول اپنے بیوی بچوں سے پھر پوچھتا ہے کیا ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا ضرور، کیوں نہیں. ہمیں اس سفر میں اس کی تو سخت ضرورت پڑے گی اور دنیا کی لذتوں کا حصول اس کی موجودگی میں بہت آسان ہو جائے گا. عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور زندگی کے سفر پر آگے بڑھے. اس طرح زندگی کے سفر میں بہت سی قسم کی لذات و شہوات سے ملاقات ہوئی. عاصم سب کو ایک ایک کر کے اپنے ساتھ بٹھاتا رہا اور اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا رہا. آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے. عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں دین ہوں. عاصم نے اپنے بیوی بچہ سے پوچھا کیا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں، کیا اس کا بھی کچھ وہ کریں؟ سب نے کہا ابھی نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے. ابھی تو ہم دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس دنیا کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے دین سیکھنے کا، دین کے ساتھ چلنے کا. ابھی ہم اس کو ساتھ نہیں لیتے، بہت ٹائم ہے. وہ اب اس کو ساتھ نہیں بٹاتے. اور دین، وہ کہتے ہیں دین تو ہم پر بلا وجہ کی ہزاروں پابندیاں لگائے گا. پردہ کرو، حلال حرام دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو،
اور بھی بہت سی قسم کی پابندیاں لگائے گی، اور ہماری زندگی کی جو لذتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ یہ بن جائے گا، تو ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ اس کو ایسا کرنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، لیکن ایسا کرتے ہیں جب زندگی کا کچھ ٹائم گزر جائے گا، کچھ وقت گزر جائے گا، یعنی کہ ہم واپس ہوں گے تو ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے، اور اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک آگے چیک پوسٹ آ جاتی ہے، ایک وقت آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہاں کھڑا شخص عاصم سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی سے اترے۔ عاصم کو کیا کہتا ہے؟ گاڑی سے اترے۔ عاصم گاڑی سے اترتا تو وہ شخص سے کہتا ہے کہ تمہارے سفر کا وقت ختم ہو چکا، مجھے تمہارے پاس دین کی تفشیش کرنی ہے۔ عاصم کہتا ہے دین کو تو میں بہت پیچھے، بہت دوری پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دو میں اس کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ تو شخص کہتے ہیں واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت، تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے میرے ساتھ میرا مال، میرا منصب، میرے بیوی بچے، میرا پیسہ، سب کچھ ہے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے اب تمہیں تمہارا مال، تمہارا منصب، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ دین صرف دین صرف تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ عاصم پوچھتا آخر تم ہو کون جو نہ میرے منصب کو مانتے ہو، نہ میرے مقام کو مانتے ہو، نہ میرے پیسے کو مانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہاری موت ہوں، تمہارا ٹائم، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دین جس سے تم بالکل غافل تھے، یعنی کہ موت جس سے تم کیا تھے، بالکل مکمل طور پر غافل تھے اور عمل کو بھولے رہے۔ عاصم نے ڈرتی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بیوی، اس کے بچے جن کو سب کچھ سمجھتا، اس کو اکیلا چھوڑ کر مال و منصب کو لیے کسی اور کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور کوئی ایک شخص بھی عاصم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہ اترا۔ تو یہ مائی ڈیئر اینڈ بردرز ایک چھوٹی سی سٹوری ہماری زندگی کی سٹوری ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں، چاہے کوئی امیر شخص ہے چاہے کوئی غریب ہے، اس کو یہ تھوڑی سی جگہ درکار ہے۔ اس کی ہمیں الحمدللہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہم نے غلط باتوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے اپنے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، سب چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں ذرا اس کو سنیے گا۔ وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ائتني وإن أصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير بما تعملون۔ جی ذرا کائنڈلی بتا دیجیے کہ آواز آ رہی تھی؟ سر کلیئر نہیں تھی، کٹ کٹ کے آ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا ترجمے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے،
اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تمہاری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ آگے سورۃ العشر کے اندر ہے 88 کے اندر، يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوتا ہے كل نفس وإن ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے أموالكم وأزواجكم شيء کہہ دو اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جس کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر اللہ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرس، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری، ایک یہ چھوٹی سی کہانی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ آپ کی میری کہانی، اس کو جسٹ 1 منٹ اس کو تصور کیجئے گا اور اس کو کوشش کیجئے گا کہ اس پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف بڑھیں۔ جی اب تھوڑے سے 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں انٹروڈکشن کراؤں گا QC3 کا۔ کن کے لیے؟ QC2 والوں کے لیے۔ QC3 جو پاس کر چکے ہیں ان کو آگے انشاءاللہ ان کو سارا انٹروڈکشن ساری چیزیں مل جائیں گی۔ QC3 سلیبس کے اندر یہ 2 بکس ہیں، جس طرح آپ نے QC1 کیا QC2 کیا، اسی طرح جو بکس تھی ایک ٹیکسٹ بک ہے ایک ورک بک ہے۔ اب QC3 کے مقاصد یہ آپ کو تھوڑے سے بتا دیں، 6 مقاصد تقریباً ہر ایک کے چاہ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 38 تا 76، یعنی 38 تا 76، یہ انشاءاللہ ہم اگلے 5 صفحات میں پڑھیں گے۔ اس کورس کے ختم پر یعنی QC3 کے ختم پر قرآن پاک کے 90% الفاظ کو جان لینا، یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر سطر میں سے آپ کو صرف ایک لفظ ایسا ملے گا جس کو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 3 اشاروں اور فکرے کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانا، یا تقریباً ہر QC کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے۔ مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے جو کہ سیکھنا ہے، جو قرآن مجید کے ہر سطر میں تقریباً
آپ کو ہر لائن میں ملیں گے۔ آپ نے QC1 میں صحت مند افعال سیکھے، QC2 میں آپ نے کمزور ڈبل حروف والے سیکھے، اس طرح حمزہ والے سیکھے۔ یہاں پہ آپ مزید فی افعال سیکھیں گے۔ مزید فی افعال کیا ہیں؟ جیسے آپ نے وہ سیکھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا بڑے ہوں گے لیکن ان کے روٹ لیٹر وہی ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کو بڑے آسانی سے سیکھیں گے۔ قرآن سے متعلق 200 سے زائد عربی بول چال، جیسے آپ نے QC2 اپنے رائٹ ہینڈ پہ کیا تھا، یا آپ لیفٹ ہینڈ پہ کریں گے۔ یہاں پہ ہم 6 پیج رکھیں گے، 7 8 9 10۔ جب یہ کورس سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بریفلی انٹروڈکشن دیا جائے گا۔ اگلے 5 صفحات کو انشاءاللہ 5 انگلیوں پہ پڑھیں گے۔ چھٹا صفحہ ہدایت نتیجہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے QC2 کیا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ نے وہاں پہ کیا اور یہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں فنگرز کے اوپر ایک صفحہ 4 اشارات 4 پوائنٹر، ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 4 میں ڈیوائیڈ کریں گے جس طرح QC2 میں کیا۔ اس کا پھر اسی طرح سے انشاءاللہ انٹروڈکشن، تعارف، ترجمہ اور شرح، اسباق دو آپ پلان کریں گے، اور اس کے اندر سے ہم اسماء نکالیں گے اور اس کے اندر سے افعال کو کریں گے۔ جی یہ جی QC1 جب ہم نے کہا تھا اس میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے جو کہ تقریباً 9000 بار قرآن پاک میں ہیں، یعنی کہ ہر لائن میں ایک۔ اسی طرح ہم نے پھر کمزور افعال کو سیکھا، وہ بھی 9000 ٹائم آئے، اور یہ یکساں حروف والے QC1 QC2 اور یہ QC3۔ مزید فی افعال کا تعارف، تھوڑا سا ہم صحیح افعال کو بھی دیکھیں گے اس کے اندر، جیسے علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ اسی طرح کمزور افعال بھی ہیں اس کے اندر، دونوں کو انشاءاللہ، ڈبل حروف والے بھی اور حمزہ والے بھی، امنا، آتا وغیرہ، واللہ، نادا، القا، قامہ، اہتدا، اتقا، استقامہ، یہ سارے انشاءاللہ اس کے اندر سیکھیں گے۔ تو آپ نے انشاءاللہ جو کورس 3 میرا سٹارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ 15 اپریل ٹیوزڈے اور وینسڈے 8 سے 9 بجے سٹارٹ ہوگا۔ ایز سون ایز پاسبل اس کے اندر رجسٹر کروائیے اپنے آپ کو، اور جو لوگ آپ کے جاننے والے ہیں جو QC2 کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کو بھی آپ رجسٹر کروائیے گا۔ یہ ہمارا QC3 کا فلائر ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم QC1 بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو 21 اپریل کو انشاءاللہ سوار منگل 9 سے 10 بجے ہوگا۔ لاسٹ سیشن جو یہ والا سیشن ہے، اسے پچھلے سیشن میں الحمدللہ QC1 QC2 QC3 تینوں کورسز کروائے، لیکن وہاں پہ ایٹ دی اینڈ تھوڑا سا ایشو بنا، میری صحت ٹھیک نہیں رہی، مجھے ہاسپٹل میں جانا پڑا، تو وہاں پہ وہ 6 کلاسز، ہر روز 2 کلاسز، 6 کلاسز، 2 کلاسز QC1 تو 2 کی اور 3 کی، تو تھوڑا مشکل ہوا اینڈ میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر فتارہ کو، بردر عامر کو، سسٹر عظما کو، سسٹر سامع عبدالواحد کو، جنہوں نے کورس آگے کمپلیٹ کیا۔ یہ جی ہماری انشاءاللہ آپ اس میں بھی لوگوں کو انرول کروائیے گا۔ اچھا ہوتا ہے کیا جی، لوگ انرول ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کسی آپ لوگوں کے ریفرنس سے۔ اگر آپ کے ریفرنس سے لوگ آتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کا بیک بھی رکھیے، ٹھیک ہے، ان کو بیک پہ رہیے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے وہ چھوڑ تو نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ پھر تھوڑا سا ایشو بن جاتے ہیں، وہ ان کو روکتا ہے کہ آپ یہ کس کام پہ لگ گئے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے۔ تو آپ نے ان کی سپورٹ رکھنی ہے، ان کو پتہ رکھنا ہے کہ کوئی پرابلم تو ان کے ساتھ آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو ان کو ذرا کائنڈلی وہ سارٹ آؤٹ کیجیے گا، دیکھیے گا ضرور، تاکہ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اب QC2 بیچ 2-1 کا فائنل رزلٹ اب یقیناً آپ لوگوں کو ہوگا، جس طرح کل روئے تھے لال والے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اچھا جی چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، سب لوگ کہتے ہیں بھائی بتاؤ کب آیا نہیں آیا، تو آپ لوگوں کو بھی ہوگا کہ رزلٹ بتائیں ہمارا۔ چلیں جی اب QC2 کا ہم آپ کو پہلے QC2 کا رزلٹ بتائیں گے، اس کے بعد 3 کا بتائیں گے۔ بیچ تھا ہمارا 2-1، الحمدللہ ہم نے دسمبر 4 تاریخ 24 کو سٹارٹ کیا تھا، ثم الحمدللہ یہ ہم نے کمپلیٹ کیا 23 فروری کو ہمارا فائنل ہو گیا تھا، ثم الحمدللہ 60 لوگوں نے رول کیا اور 29 نے پاس آؤٹ ہوئے، ماشاءاللہ سمجھتا ہوں بڑی وہ ہے۔ اور اس کے اندر سے بھی 90% سے ابو لوگوں نے 21 لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیا، اور میرٹ کا سرٹیفکیٹ 2 لوگوں نے۔ یہ 2 لوگ، ان کا میں ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، ان دونوں نے ورک بک نہیں جمع کروائی، یہ اگر کروا دیں تو یہاں پہ ہمارے سکور 23 پہ چلا جائے گا، تو کوشش کر لیں آپ، نیکسٹ فرائیڈے تک آپ کو ٹائم ہے، پھر انشاءاللہ ہم الفلاح کو رزلٹ اپنا بھجوا دیں گے۔ یہ جی یہ جو 4 لوگ ہیں ان کا یہ رزلٹ آ رہا ہے،
سسٹر امیرہ سعید، سسٹر اسمن ناہید، سسٹر شاہدہ فاروق اور فرد شاہد، یہ دو لوگ ہیں۔ سسٹر ام سلمہ، سسٹر سمینہ ہاشمی، انہوں نے فائنل نہیں دیا، ورنہ ان کی ماشاءاللہ اچھی چاری تھی سسٹر ام سلمہ کی، اگر وہ فائنل کر لیتی تو برحال کوئی ایشو تھا، میں نے ان کو بار بار کہا ہے، لیکن یہ شاید کوئی پرابلم تھی۔ چلیں، یہ ہیں جی سسٹر بردر نسیم اختر اور سید خضر علی، انہوں نے میرٹ کا سرٹیفکیٹ لیا اور ان کے نمبر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اگر یہ ورک بک تھوڑی سی کر لیں۔ جی، جو شروع کے لوگ ہیں 11 لوگ، وہ ان کی پوزیشنز ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ باقی اپنے نمبر دیکھ لیں، میں صرف نام کو تھرو کروں گا۔ سسٹر اسما طاہر، سسٹر پاکیزہ خالق، سسٹر زاہدہ خالد، سسٹر کوثر خان، زاہدہ رفیق، بردر نعیم احمد، بردر ہمایوں مجید، سسٹر غضنفر ناہید غضنفر، سسٹر عظمیٰ عمران اور بردر ارشد محمود۔ یہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس، بہترین قسم کا سرٹیفکیٹ سب لوگوں کا جو آگے آ رہا ہے۔ اب تھوڑی سی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں جی لیڈیز کی۔ جی، لیڈیز کے اندر سسٹر شاہین احمد اور سسٹر نجمہ میاں 96 کے ساتھ ماشاءاللہ تیسری پوزیشن پہ جی ماشاءاللہ، سسٹر شاہین اور سسٹر نجمہ 96 کے ساتھ، سسٹر عذرا مبین 97 کے ساتھ سیکنڈ، اور سسٹر زاہدہ شاہد 97 کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ تو یہ دونوں سسٹرز ماشاءاللہ۔ نیکسٹ فرسٹ پوزیشن سسٹر خالدہ پروین کی ہے جی ماشاءاللہ، اور سسٹر مدیہ شہزاد الحمدللہ جی۔ جینٹس کی پوزیشن دیکھتے ہیں، بردر شاہد میاں 94 کے ساتھ تھرڈ پہ ہیں، بردر ہیں جی غلام نبی 97 اور سید مدبر علی بخاری دونوں 97 کے ساتھ ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں یہ لوگ جی۔ فرسٹ پوزیشن ہے جینٹس میں بردر محمد اقبال خان اور جاوید اقبال منہاس صاحب، بہت بہت کانگریچولیشن، بہت بہت مبارک الحمدللہ۔ بردرز نے کافی کوشش کی، بردرز کو تھوڑا ایشو بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا دل جمی کے ساتھ ماشاءاللہ اپنا کام کیا، سارا کچھ کیا۔ بہرحال بہت مبارکباد، بہت زیادہ ان کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی محنتوں میں برکت ڈالے۔ جی، بردر محمد اقبال خان اور بردر جاوید اقبال منہاس صاحب، یہ جو ہمارا QC2 کا رزلٹ تھا، اب QC3 پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا بیچ تھا ہمارا 117، بیچ 117۔ جی، اس کو الحمدللہ ہم نے کب سٹارٹ کیا؟ 25 نومبر کو، اور فروری 20 کو ہمارا فائنل ہو گیا تھا۔ اس میں 65 لوگ انرول ہوئے اور 32 ماشاءاللہ پاس آؤٹ ہوئے، گریجویٹ ہوئے۔ اس کے اندر سے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس 19 لوگوں نے ماشاءاللہ 19 لوگوں نے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس حاصل کیا۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ 9 لوگوں نے، اور سرٹیفکیٹ جو کمپلیشن کیا 2 لوگوں نے، اور جو پرسنٹیج تھی وہ 59 سے 69، اور جن کی 50 تک کی پرسنٹیج وہ 2 لوگ ہیں۔ کون 2 لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں جی سسٹر عشاء اعظم اور سسٹر شازیہ طاہر، جنہوں نے کمپلیٹ کیا سسٹر حفظہ نعیم اور سسٹر ریحانہ صدیقی۔ سسٹر ریحانہ صدیقی میرے خیال ورک بک ان کی نہیں آئی، وہ کہیں پہ بھجوا رہی ہیں، شاید اگر بھجوا دے گی تو انشاءاللہ ان کا اپڈیٹ رزلٹ کر دیا جائے گا جی۔ 88 کے ساتھ میرٹ میں ہے سسٹر جویریہ اجمل، سسٹر حاجرہ، سسٹر مصباح پرویز، سسٹر ریحانہ یوسف، بردر فرخ منظور، سسٹر معزہ رحمانی، رافعہ کمل، غلام نبی اور بردر اشرف۔ سسٹر بردر غلام نبی نے بھی اپنی ورک بک کمپلیٹ نہیں کی، اگر یہ ابھی بھی بھجوا دیں گے تو میں فرائیڈے تک، سیٹرڈے کو میں انشاءاللہ آگے فلاح کو سرٹیفکیٹ کے لیے بھجوا دوں گا۔ جتنا آپ لوگ لیٹ کرتے ہیں پھر اتنا ہی رزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے جی۔ 9 لوگوں کی پوزیشن ہے، باقی 19 لوگوں میں سے سسٹر فرحانہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بھی کمپیٹنٹ ہیں، بہت سے مائنر کے ساتھ سسٹر فرحانہ جو ہے نیچے آئی ہیں، اور سسٹر شاہین جی
سسٹر شہناز ثناءاللہ، سسٹر زاہدہ شاہد، سسٹر قرۃالعین منصور، سسٹر شازیہ تہذیب، یہ عمرے پہ گئی تھی، کافی انہوں نے اسٹرگل کی، کافی محنت کرنے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے بیک کیا اور الحمدللہ کافی اچھا ان کا رزلٹ۔ سسٹر ادیبہ کوسر، ڈاکٹر عائشہ مختار، یہ ڈاکٹر ہیں MBBS، تو ان کی کافی مصروفیت، پھر بھی ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیا۔ یہ ہماری بچی ہے سسٹر ہانیہ، ایگزام تھے پھر بھی الحمدللہ کافی اچھا رزلٹ۔ سسٹر رخسانہ مقصود۔ جب لیڈیز کی پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں، سسٹر نرگس کوسٹر، سسٹر ڈاکٹر طاہرہ پروین نواز 97 کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں 94 پہ ہیں اور یہ تھوڑا سا 97 پہ پوزیشن آ رہی ہے جی، بہت بہت مبارک آپ سب کو۔ لیڈیز کے اندر پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن مسرت جان، سسٹر سائمہ یاسمین اور سسٹر خالدہ منظور۔ فرسٹ پہ ماشاءاللہ سسٹر رخسانہ شاہین 99.5 کے ساتھ۔ جینٹس کی پوزیشن دیکھتے ہیں جی، بردر شیخ عرفان ریاض صاحب ویسے ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن تھرڈ پوزیشن یہاں پہ اس لیے نہیں آ سکی کہ ایکسیلنس سے نیچے ہم تھرڈ پوزیشن کوئی پوزیشن نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرسٹ پہ ہیں دو لوگ، بردر محمد عنایت اور بردر محمد ابو بکر، ماشاءاللہ جی دونوں کو مبارکباد۔ یہ تھا جی آپ لوگوں کا رزلٹ، آپ سب کو مبارکباد، ماشاءاللہ بہت آپ لوگوں کی ایکسٹرا آرڈنری پوزیشن تھی۔ یہاں پہ میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، آپ سب کی کارکردگی بہت شاندار، بہت شاندار۔ آپ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کورس کے انعقاد سے لے کر اختتام تک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ کوشش کیجئے آپ بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کی اسی طرح ہی خدمت کریں جس طرح آپ لوگوں کی ورک بک چیک کرنی ہے۔ QC1 انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے، اس سے 15 منٹ کے لیے ہم ریویژن بھی کروائیں گے، اس کے اندر آپ لوگ آئیں، کوئی ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو کمیاں گستاخیاں ہوئی ہیں اس میں سارا کچھ میرا ہی اس میں رول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے قبول فرمائے، اس دوران کمیاں کوتاہیاں ہوئیں یا رہ کے بھی اللہ اپنے فضل اور کرم سے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ساری ٹیچرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، شاید وہ ٹیچر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ میری کوشش پوری ہوتی کہ میں بالکل لو لیول پہ رہ کے ایسے ہی پڑھاؤں جیسے میں نے خود پڑھا تھا، میں اس طرح ہی پڑھا رہا ہوں جیسے ایک بچے کو بالکل سمجھ نہیں ہے۔ جب ہم بھی پڑھتے تھے ہمیں بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لیول اپنا ہائی رکھیں جی، کہ جی ان کو تو آنا چاہیے، غصہ کرتے نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، بالکل اپنے لیول لو پہ رکھتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین کون ہے؟ جو آپ نے کورس کیا تو اس کو سکھانا آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹیچر ٹریننگ چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ملے گی، تو آپ نے ٹیچر بننا ہے۔ اب آپ نے میری آنے والی QC1 2 3 جتنے بھی نئے بیچز ہیں اس میں ایز اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آنے والی جو بھی کلاس ہوگی تو اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ورک بک چیکنگ ہوتی ہے، ریگولر کلاس سے پہلے کوئی دہرائی ہوتی ہے، وہ QC1 میں ہم کراتے ہیں۔ اس طرح جو آپ کے ساتھ ڈسکشن گروپ بنا ہوا تھا اس میں سیکھنے سکھانے کا اس میں کوشش کریں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں، کوئی اسائنمنٹس وغیرہ دیں یا کچھ اس طریقے سے کوشش کریں۔ یہ صرف اور صرف آپ نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ پھر بھی کوئی کمی ہوئی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت، انشاءاللہ جو QC2 کر رہے ہیں ان کو QC3 کروائیں گے، QC3 والے انشاءاللہ آگے اپنا لیول بڑھائیں، QC4 میں جائیں تو نیا کورس QC1 سٹارٹ ہوگا۔ اس میں آپ لوگ سب لوگ کوشش کریں کہ کم از کم 10 لوگوں کو انرول کروائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انرول کرائیں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ بن جائیں۔ پھر ان کو تھوڑا سا فیڈ بیک بھی پیچھے بھی رہیں کہ جی ہاں جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، تو اس سے کیا ہوگا پھر وہ لوگ کورس کر جاتے ہیں، ورنہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں، کیوں شیطان جو ہے نا ان کو روکتا ہے کہ آپ کس کام پہ چل پڑے ہیں نا۔ تو جزاک اللہ جی۔ اب آپ ذرا کائنڈلی ہینڈ ریز کیجئے گا تو تاکہ آپ کے کومنٹس کوئی سجیشن لی جائے۔ یہاں پہ سب سے پہلے میری بہن سسٹر سائمہ عبدالواحد شاید پہنچ چکی ہیں، آ چکی ہیں،
میں نے پہلے بتایا تھا، ان کا ذکر کیا تھا، یہ کہ ٹریول میں ہیں، تو اگر وہ سب سے پہلے وہ بات کر لیں تو سب سے اچھا ہوگا، اگر وہ موجود ہیں تو، ورنہ پھر بعد میں کر لیں۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بردر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے 2 بیچز QC2 اور QC3 کے مکمل ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اسٹوڈینٹس کی جو ہے وہ انہوں نے یہ مکمل کیے ہیں کورسز، اور سب جو اسٹوڈینٹس جنہوں نے یہ کورسز مکمل کیے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم لوگ عام طور پہ اس چیز کو، قرآن کی تعلیمات کو نا بہت آخر میں رکھتے ہیں اپنی پرائیورٹی میں، حالانکہ یہ ہماری لسٹ میں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی کامیابیوں کو ہم اتنا زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے، لیکن یہ واقعی ہی بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ QC1 QC2 QC3 جب آپ ایک ایک سٹیپ کرتے ہیں تو اسی طرح سے خوشی ہونی چاہیے جیسے ہم نے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے جو تھے لیولز وہ کلیئر کیے تھے۔ ماشاءاللہ میں نے یہ ابھی آپ کے ریزلٹس ماشاءاللہ دیکھیں، جب آپ ریزلٹس اناؤنس کرنا آپ نے سٹارٹ کیا تھا میں نے تبھی جوائن کیا تھا، الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے، بہت ماشاءاللہ سے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے اسٹوڈینٹس کی ایفرٹ ہیں، اور تھوڑی سی اس دفعہ میری کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو سکی آپ کے کورسز میں، آپ کے ساتھ اتنا بیک اپ پہ اتنا زیادہ نہیں کروا سکی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو آپ کے کورسز آ رہے ہیں عید کے بعد، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری میری سپورٹ ہوگی ہر طرح سے، ورک بک چیکنگ ہو یا ڈسکشن گروپس ہوں یا جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ بیک پہ موجود رہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید کامیابیاں دیں، اور ایک چیز جو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں، اپنے اسٹوڈینٹس کو، اپنے ساتھیوں کو، رکنا نہیں ہے، شیطان روکے گا، بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن رکنا نہیں ہے، یہ سفر اب آپ نے شروع کر لیا ہے، ماشاءاللہ آپ سب لوگ تو جو QC2 والے ہیں اور QC3 والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اب دوسرا تیسرا سٹیپ لے چکے ہیں، تو لیکن اس کے بعد بھی بریکس لگ جاتی ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جو QC2 کر لیتے ہیں نا وہ QC3 بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، اب میرے سامنے ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ QC1 کے بعد QC2 کر لیا، QC3 کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی تو رک گئے۔ رکنا نہیں چاہیے، یہ سفر جو ہے نا اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جلد ہی بردر اعجاز جو ہیں وہ QC4 اور QC5 بھی کروا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارے کورسز ہم انہی سے کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ہوں گے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ بردر اعجاز کو اور ان کی محنت کو ہمیشہ بہت زیادہ جزائے خیر دے، اور ان کو ہمیشہ ایسے رکھے۔ میں ہمیشہ اپنے لیے کہتی ہوتی ہوں کہ میرے پہلے 2 بھائی تھے اور اب تیسرے بھائی جو ہیں وہ بردر اعجاز ہے، میں جو کچھ کورسز کرواتی ہوں وہ صرف اور صرف ان کی محنت ہوتی ہے، ان کی موٹیویشن ہوتی ہے، تو جب یہ کوئی اس طرح کی اچیومنٹ ان کی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بھی اچیومنٹ ہے، کیونکہ میری اچیومنٹس میں ہمیشہ ان کا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کورس میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ تو ابھی تو شاید بہت سارے لوگوں کو میرے نام کا بھی نہ پتا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ورک بک چیکنگ اور باقی چیزوں میں بیک اپ پہ ہوں گی، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ باقی آپ لوگ کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں، کوئی فیڈ بیک ہیں، کوئی فیلنگز ہیں، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہینڈ ریز کر لیں گے تو سب سے بہتر ہوگا، 1 بائی 1 لے لیں گے۔ اگر ہماری کوئی ایکٹیویٹیز اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز میں سے ہیں تو وہ ذرا اگر کائنڈلی اپنے کوئی فیڈ بیک دے دیں ورک بک کے ریفرنس سے۔ ایکچولی آج رمضان سٹارٹ ہو گیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ تراویح سے پہلے پہلے اس کو فنش بھی کرنا ہے ہم نے، تو اگر کوئی ہیں تو ذرا کائنڈلی وہ پہلے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سسٹر شمیلہ بھی تھی، وہ بھی چلی گئی ہیں۔ چلیں باقی لوگ، آپ لوگ جی ہینڈ ریز کیجیے کائنڈلی۔ جی سسٹر، اگر کوئی آپ فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں جی کورسز کے ریفرنس سے۔ جی اینی بردر، اینی سسٹر، کوئی نہیں ہے، اٹ مینس کہ سب کو یا تو بہت زیادہ سمجھ آئی ہے یا بالکل نہیں آئی۔ جی سسٹر شناز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ہم اتنے ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو کچھ چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ایک
नई चीज़ थी जो हमने सीखना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस इल्म को सीखा, समझा। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफ़ीक दे और मज़ीद आगे बढ़ते रहें। और मैं इधर बात करूँगी कि ये उज़्मा शाहिद की कि इसने माशाअल्लाह से पूरा हमें सपोर्ट किया। जब भी ज़रूरत पड़ी तो ये मेरी छोटी बहन है, बड़े अच्छे तरीके से इसने समझाया भी, टाइम भी दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान के सफ़र में इसी तरह साबित कदम रखे और नेकियों में आगे बढ़ते रहेंगे। और रही बात आपकी, तो सर जब आपकी तबीयत ख़राब हुई, ये बहन बात कर रही थी ना कि आप हमारे ब्रदर हैं, तो ये अल्लाह ताला ही दिलों पे मोहब्बत डालता है। ये कुरान की वजह से हम लोग मिले हैं, अल्लाह ताला इसी तरह जोड़े रखे। तो इतनी माशाअल्लाह से लोगों ने दुआएँ की, इतनी दर्द दिल से, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है कि कोई दूसरों के लिए जो है ना इतना मुखलस हो। तो ये सब कुरान की वजह से है कि अल्लाह के लिए निकले हैं। ये सफ़र अल्लाह ताला इसी तरह हमारा मुबारक रखे और हम कुरान के साथ जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर जी हमारी शहनाज, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये दौरा कुरान भी करवा रही हैं। ये हैं सिस्टर रक्षिंदा हैं, दोनों मिलकर। अल्लाह ताला इनके भी उसमें बरकत डाले जी। तो बड़ी ये भी माशाल्लाह स्ट्रगल कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही होती हैं। जी सिस्टर मुसर्रत जान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजाज भाई, बस मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने में, आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने में मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जितना हमने सीखा ये सब आपकी एफर्ट्स थी, और ये आगे जब हम और इसको लेकर जाएँगे या किसी को सिखाएँगे, तो आपका अजर, आपका सवाब इसमें ज़रूर शामिल होगा। ये एक ऐसा सदक़े जारिया है जो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने बहुत सीखा, और आपके मैं तहम्मुल और बर्दाश्त के मैं सलाम करती हूँ कि बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ आपने हमारी गलतियों को, कभी-कभी हम इकट्ठा बोल पड़ते थे, शोर करते थे, ऐसे कुछ नॉनसेंस किस्म का क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपने कभी भी ना गुस्सा दिखाया, ना आप परेशान हुए। आपने बहुत मोहब्बत से हमें पढ़ाया है। अल्लाह आपको अजर अज़ीम दे, दोनों जहानों के। अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी करे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। और हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा, रमज़ान का महीना है, हम आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आपका बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता करे, और किसी किस्म की कोई खिदमत, कोई ऐसा जो हम इस जोगे हों, जो आपके लिए कर सकें, तो ज़रूर कहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, और आपने अपनी बीमारी को भी नहीं देखा, बीमारी के दौरान भी आपने क्लास नहीं छोड़ी, कंटिन्यूअस पढ़ाते रहे। तो ये सारी बातें हम दिल से इसको समझते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, दोनों जहानों की इज़्ज़तें अता करे, बुलंद मर्तबे दे। अल्लाह आपका ये सफ़र जारी रखे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। बाकी जिस तरह लोग वर्क बुक चेक कर रहे थे, आप हमें मैसेज करें, उसको हम कहते हैं EQT असिस्टेंट कुरान टीचर्स। उसका एक अलहदा से हमने ग्रुप बनाया, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर अगर आप विलिंग होंगी तो इंशाल्लाह आप वर्क बुक चेक करें। अगर आप समझती हैं कि मैं QC1 15 मिनट की हम ग्रामर करवा रहे होते हैं, आप मैं उसकी ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कोर्सेज वालों को मैं दे रहा होता हूँ। तो आप लोगों को सिखाएंगे किस तरीके से आपने इसको सिर्फ रिवीजन करवानी है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सही, जी। ठीक इंशाल्लाह, जी। इंशाल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद जी, मेरी बहन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी दूसरी सिस्टर्स की तरह यही कहना चाहूंगी कि ये आपकी मेहनत है और आपका सब्र है हमारे मामले में, जो आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतना सिखाया, और हम भी इस काबिल हो गए हैं कि हम कुछ समझ आने लग गई है हमें भी। और हमारे लिए दुआ करें कि हम आइंदा भी ये सफर जारी रखें और हम भी इसमें शामिल हों, जो सिस्टर्स वर्क बुक चेक करती हैं, और हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इससे आगे भी जाने की।
तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके घर वालों को, सबको, सरकाशिफ को, और जिनसे भी हमने एक लफ्ज़ भी सीखा है उनके लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। और मैं अपनी टीचर साइमा ज़ाहद के लिए भी, कि उन्होंने मेरी QC2 QC3 इतने अच्छे तरीके से वर्कबुक मेरी चेक की है कि मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हुई। उन्होंने जैसे मुझे कहा है आप एक-एक भेजिए, मैं उसी तरह भेजती रही हूँ, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया भी है। जिन बातों का मुझे नहीं पता चलता था वो बता देती थी, और फिर मुझे QC3 में उनसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो खुद ही समझ आ जाती थी कि अब ये काम इस तरह करना है। तो बड़ा अच्छा उनका भी रहा, आपका तो ख़ैर बहुत ही अच्छा रहा। हमारी गलतियों के बावजूद आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें हैंडल किया है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए दुआ करें कि हम QC4 में जाएँ और साथ ये QC3 भी फिर दोबारा से करें। जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूँ, जो टीचर्स का जिसका मैं जिक्र कर रहा था उनका कोई मिड के करीब QC3 पहुंचा हुआ है, तो रमज़ान में कोर्सेज नहीं होते, तो क्यों मैं इंशाल्लाह आपको उनका लिंक दे दूंगा। उनकी फ्राइडे को शाम 6:30 बजे QC3 की क्लास चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर लें। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा, तो आप उसको, मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसमें वो ज्वाइन कर लिया करें, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन, और जैसे वो QC4 स्टार्ट करें तो आप उसमें इनरोल कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। मेरी बहन डॉक्टर ताहिरा परवीन नवाज। जी डॉक्टर साहब, आपने हैंड रेज किया था, लोअर कर लिया है, कोई बिजी तो नहीं होगी? जी ब्रदर हमायूं, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, जो जाना चाह रहे हैं, जिनको कोई नमाज के इश्यूज हैं तो वो जा सकते हैं हमारे। जी डॉक्टर ताहिरा साहब, आपने हैंड रेज किया था। एनी ब्रदर, एनी सिस्टर, अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं? जी ब्रदर शाहिद मियाँ, मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ब्रदर शाहिद अभी रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे, बहरहाल वापस चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने QC1 भी किया, 2 भी किया, इन्होंने साथ अपने मिसिस को भी करवाया। नजमा मियां की मिसिस हैं, जिन्होंने माशाल्लाह अच्छी पोजीशन, अच्छे मार्क्स, अच्छे तरीके से वो चल रही हैं। अल्लाह ताला इन दोनों मियां बीवी को जज़ाए खैर दे। जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत क्लासें मिस की हैं, लेकिन कोशिश की है कि मैं आपको पकड़े रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपको अजर दे उसका, और हमें दुआ में याद रखें इंशाल्लाह, जरूर जी, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, रमजान मुबारक। खैर अ, मुबारक। सर, बाज दफा होता है ना कि बंदा स्पीचलेस हो जाता है, कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूं, शुक्रिया अदा करूं। और जजा देने के लिए एक हस्ती है अल्लाह, वो ही आपको जजा दे सकता है। और सर अब मुझे अजीब सा लग रहा है कि आप QC4 नहीं करवाएंगे, तो हम किसी और से करेंगे, क्योंकि हमें तो आपके स्पोर्टिव और बहुत पोलाइट लहजे की ना आदत सी हो गई है। तो और आप सर हमें दुआओं में याद रखें कि हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। 1 साल पहले तकरीबन, क्योंकि आपके साथ QC1 जब जॉइन किया था अप्रैल 2024 में, तो मैं उस वक़्त के और अब के सफ़र को मैं देखती हूँ, तो मैं ये देखती थी कि मेरा अब तक का जो वो पिछला सफ़र था वो अंधेरों में था। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता रोशनी की एक लकीर के साथ-साथ चल रही हूँ, और उम्मीद है कि वो रोशनी मेरे पर पूरी अया हो जाएगी। तो सर आप ने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और दुआएँ ज़रूर करनी है कि हम कहीं दोबारा ना वापस पलटें। आगे इसको कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह आपके जो कोर्सेज़ हैं 7 तक, तो वो ज़रूर पूरे करें, और फिर आप लोगों के साथ मिलकर हम इसी तरह चलें। थैंक यू सर। अज़ान हो रही है शायद। हाँ जी, वो मेरे मोबाइल पे थी। जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बाकी मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह आप आगे चलेंगी। आपने QC1 स्टार्ट भी किया, पढ़ाना भी शुरू किया, आप तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल इसको लर्न भी कर गई हैं, फिजिकल क्लास भी ले रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह टीचर भी बनेंगी। बाकी हमारी सपोर्ट आपके साथ, आप सबके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जूम भी है, अगर कोई पढ़ाना चाहेगा, ट्रेनिंग लेना चाहेगा, तो हम ज़रूर आपको ट्रेनिंग भी देंगे। सेकेंडली, आपने बात की QC4 की। जो QC4 के टीचर जिनको मैं आपको रिकमेंड कर रहा था, बहुत से टीचर्स हैं माशाल्लाह मेरे से बहुत बेहतर हैं, जिन्होंने अगले लेवल पढ़ाने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर होंगे।
تو آپ فکر نہ کریں، تو میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. آج بھی QC4 کی رزلٹ کی سرمنی تھی، وہاں پہ موجود تھا، اور آپ کا تو لوگوں نے اسپیشل ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. تو ورنہ میں آپ اللہ کو کرے ذکر خیر ہو سر. جی جی بالکل ذکر خیر ہی تھا، آپ کو بڑا ذکر کیا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ سے بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ ہمیں آپ سے. تو بہرحال آپ سٹارٹ کریں، ہماری ریویژن سٹارٹ کروائیں، تو انشاءاللہ آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. باقی کوشش کیجئے گا کہ جو اپنے یہ گروپ ہے اس کو لیو نہ کیجئے. وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن ملتی رہے گی، کوئی اور انشاءاللہ انفارمیشن نہیں آئے گی. جی بردر شاید میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ ان میوٹ ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ QC3 کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے QC1 QC2 کیا ہے. سر آپ نے یہ سنی نہیں ہے ابھی؟ نہیں، میں نے بعد میں جوائن کیا، سحری کھا کے میں سو گیا تھا. اچھا 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 اچھا. ابھی انشاءاللہ سر 15 تاریخ کو سر. اچھا شکریہ. ٹھیک ہے چلیں، میں اس کی سلائیڈ پہ لے جاتا ہوں، ابھی دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو. میں نے اس کا فلائر بھی انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دیں گے، آپ جوائن کر لیجئے گا. تو بکس وغیرہ بھی آپ وہ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ پھر بکس بھی آپ کو نا سافٹ فارم میں بھجوا دیں گے، تاکہ آپ رمضان میں تھوڑا سا کوشش کر لیں. ٹھیک ہے جی. اینی بردر اینی سسٹر کمنٹس ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے مجھے چلیں. تو اپنی پرسنٹیج بھی نہیں پتا پوری. آپ کی تو سر پوزیشن ہے یہ سر QC3، یہ 15 سے ہے، یہ دیکھیں یہ والا QC3 کا ہے. اچھا شکریہ. آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. جی اینی بردر اینی سسٹر، ورنہ پھر ہم فنش کر. جی سسٹر عظمیٰ شاہد، سسٹر نعیم، بردر نعیم بھی ہیں. جی سسٹر عظمیٰ. السلام علیکم سر، میری طرف سے سب کو بہت مبارک. ماشاءاللہ سے آپ نے جو سٹوری کی صورت میں میسج دیا نا وہ کلک کر گیا. تو سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو یاد رکھیں. سر نے آپ کو اتنے پیارے پوائنٹ میں جا کے میسج دیا نا، تو اس کو کبھی مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. اور دیکھیں ہمارے سامنے سارے ایک مثال ہیں ان کی، ماشاءاللہ سے اتنی مصروفیات ہیں ان کی زندگی میں، جاب وغیرہ کرتے ہیں. ظاہر ہے جینٹس لوگوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت اتنی خراب ہے، پھر بھی کیسے ریگولر آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کو اتنا گائیڈ کرتے ہیں. مجھے بھی کرتے ہیں، میں نے بھی جو سیکھا ان سے سیکھا ماشاءاللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس چیز پہ جمع رہنے دے اور اس کو ساتھ چلنے کے لیے تیار رکھے. تو اس چیز کو کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارا QC2 ختم ہو گیا، 3 ختم ہو گیا، پھر ہم اندر سے تھوڑا رک جائیں، یہ نہیں کرنا. تو ساتھ چلتے رہیں. آپ کو YouTube پہ ویڈیوز وغیرہ ملتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. قرآن پاک کو اپنی زندگی سے کبھی مت نکالیں. کہ ہم سوچتے ہیں یہ دن بیزی، اب میں خود کو دیکھوں تو کتنا میرا بیزی دن ہوتا ہے، پھر گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پاکستان میں تو میڈم وغیرہ ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے. تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گھنٹہ 2 گھنٹے ایٹ لیسٹ 30 منٹ ہم نے قرآن کو دینا ہے، تو وہ اپنے اسکیجول میں ضرور آپ ایڈ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے. سر میری طرف سے بہت زیادہ دعائیں آپ کے لیے، مبارکباد. بہت زیادہ آپ نے ماشاءاللہ سے 2 کمپلیٹ کیے بیچز اکٹھے. اپنی صحت کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. دنیا جان کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے. جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ. جی بردر شاہد میاں، یہ آپ کی مسز آپ سے آگے چلے گئی ہیں سر. ٹھیک ہے 96 ہے، اور آپ نے شاید اپنا رزلٹ بھی دیکھ لیا. جی بردر نعیم احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کمپلیٹ کیا. میں دیکھتا ہوں پچھلے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو قسمت دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا. آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور باقی جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے ان کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر. سر میں آپ سے ایک اور گائیڈنس کہہ رہا تھا، رمضان ہم اس کو کس طرح گائیڈ کریں، یہ کورسز کا گائیڈنس بتا دیں کس طرح سے ان کو بار بار ہم ریوائز کریں تاکہ یہ ہمارے ساتھ یاد رہیں اور ہمیں بھول نہ جائیں. شکریہ. جزاک اللہ بردر. بس اللہ تعالیٰ
हम सब पर खुसूसी करम फरमाए। अच्छा, इसका ये है कि आप लोगों के पास ये चैनल अवेलेबल है, इसके अंदर QC 1 2 3 की वीडियो है, ठीक है। उसके अंदर आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से उसका जो पहला है कोर्स, पहली क्लास है, उसको देख लें, दूसरी को देखें, तीसरी को देखें, सुनते रहें, बुक्स आपके पास हैं। सर काशिफ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप 10 कुरान पाक ख़त्म कर लें, 5 कर लें, 3 कर लें, 2 कर लें, हम इस पे कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट होती है, कहीं बेहतर है कि आप एक क्या कहते हैं उसको कुरान पाक ख़त्म करें, उसको समझ लें, आप समझे कि अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, नो डाउट उसका सवाब, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और आप एक पारा रोज पढ़ते हैं तो एक सफा तर्जमे के साथ समझें। फिर हम लोगों की थोड़ी सी इसके अंदर तो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो है कि जी हम लोग कुरान पाक को ये कहते हैं कि जी ठीक है, मैं राय नहीं है मेरे पास दूसरी कि बहुत मुतबर किताब है, उसके आप ऊपर लोग निशान नहीं लगाना चाहते। मैं कहता हूँ सर आप 3 डिफरेंट रंग के मार्कर रखें, माजी मुदारे वगैरह को हाईलाइट कर लें कि ये माजी मुदारे है, ताकि आपको जरा ज़हन में जब दोबारा पढ़ें आपको जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। पारा इसका मिलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, तालीमुल कुरान पारा है, उसका हर वर्ड का तर्जमा नीचे लिखा हुआ, फिर दूसरा तर्जमा, पूरी लाइन का तर्जमा, पूरी आयत का तर्जमा भी साथ होता है, तो आपको उससे बेहतर हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि आप बगैर तर्जमे के कुरान पाक को खुद तर्जमा करने की कोशिश करें, फिर आप देखें, किसी जगह नोट करें, फिर आप देखें, फिर उससे ज्यादा बेहतर पता चलता है। तो बहरहाल मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं सीखने के। जी ब्रदर, थैंक यू। जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। एनी ब्रदर, एनी सिस्टर, कोई बात करना चाह रहे हैं? बहरहाल आप वैसे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी सिस्टर अजरा बीन अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। रमजान मुबारक सबको। खैर जी बस। मैंने तो हैंड ही रेज किया था, लेकिन अगर आप मुझे दे रहे हैं इजाजत तो मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तो मैं तो बड़ी मैंने कोशिश की, मेरा ख्याल में मेरी ये तीसरी अटेम्प्ट थी, मैं नहीं क्लियर कर सकी ना। पिछले जो थे मैं बीमार हो जाती थी, पिछला साल मैंने बुखार में ही गुजारा तकरीबन। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत अल्लाह का करम है कि ये तीसरी अटेम्प्ट जो थी ना, ये मेरी कामयाब हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर आपको भी, और जितने लोगों ने गाइड किया, एक हर्फ भी जिसने गाइड किया वो भी मेरा टीचर है और मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो आपकी तो खैर बात ही और है कि आप बहुत बहुत ही सब्र से आप बताते हैं, और मुझे यही है कि अगर कोई मुझे डांट दे फिर मैं चुप करके बैठ जाती हूँ कि बस अब और नहीं पूछना। तो नहीं सिस्टर, आप लोग माशाल्लाह जीनियस लोग हैं, हम डांटेंगे क्यों? देखिए कोई सीखने के लिए आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही तो पूछेगा ना, तो इसमें कौन सी हाँ बुरी बात जी, होती है? होता तो यही है। दूसरा ये था कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन अब इस एज में मेरे रिफ्लेक्सेस जो है ना वो काफी कम है। कोई तो बात वो जितनी देर में मैं म्यूट को दूर करती हूँ ना और उधर जाके हैंड रेस करती हूँ, इतनी देर में टाइम खत्म हो चुका होता है, कोई और ही टॉपिक, अगला मतलब अगली बात शुरू हो गई होती है। कोई बात नहीं है। तो मैंने आपसे ये कहना था कि मैं इंशाल्लाह QC3 के लिए जब ज्वाइन करूं तो आप इतनी सी मुझे इजाजत दे दें कि मेरा वो माइक भी हर वक्त ऑन रहे और हेड भी रेस रहे, ताकि मैं उसमें सही तरह से पार्टिसिपेट कर सकूं। क्योंकि मेरे पास ये इंशाल्लाह। फोन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। बेटे को मैंने कहा था कि लैपटॉप ले दो, शायद मैं ले लूं तब तक लैपटॉप, और उसके साथ फेमिलियर हो जाओ। लैपटॉप के साथ फेमिलियर होने में भी टाइम लगेगा। कोई तो बात नहीं सर, मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे लोग भी थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किए, QC 1 जी किया, होमवर्क नहीं किए। क्यों? मोबाइल नहीं यूज करना आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा, उनको शौक पैदा हुआ, नहीं मैंने होमवर्क करने, फर्स्ट टाइम नहीं किया, दूसरी दफा नहीं किया। अभी मुझे नाम नहीं याद, एक सिस्टर है हमारे साथ, उनका इशू बन गया, उनकी आंखों, उनको नजर आना बंद हो गया। उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके बावजूद वो सुनती थी, उन्होंने बहरहाल करती रही, एंड में आके उनका इशू बन गया। शायद मैंने जिक्र भी किया था, मुझे अभी इसका उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा ना। तो अल्लाह ताला आप सबको, हमें सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो भी तो साथ साथ कर रही है ना। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपको परमिशन देंगे जी, जरूर कोई मसला होगा तो फिर आपको बता देंगे कि जी आप को पीछे से आवाज़ है। मदिया शहजाद है जी हमारी फर्स्ट पोजिशनर, अगर वो कोई बात करें तो।
اگر وہ بات کر لیں تو ہمیں اچھا لگے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ سسٹر مدیہ شہزاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن۔ جی سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھا پڑھایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھا لگا سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے پڑھانے کا، تو الحمدللہ سر، بہت ہم نے الحمدللہ بہت سمجھ آئی ہمیں اچھے سے، کہ میں نے فرسٹ ٹائم ہے میرا یہ میں نے جب سٹارٹ کیا ہے، تو میرا QC1 بھی میں نے آپ سے کیا تھا، QC2 بھی میں نے آپ سے کیا ہے، الحمدللہ بہت سمجھ آئی ہے، انشاءاللہ آگے QC3 بھی کریں گے انشاءاللہ سر۔ چلیں جزاک اللہ جی، انشاءاللہ ضرور تو ہم نے تو کروانا انشاءاللہ آپ کیجئے گا۔ برادر اقبال خان ہیں، اگر وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا ایشو بنا تھا، جیسے بھی آواز میں بولیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، تو مجھے تھوڑا سا زیادہ خوشی اس لیے ہوگی کہ اب پتہ نہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے، انہوں نے بہت سٹرگل کی، بہت محنت کی، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اگر میں غلط نہیں تو۔ برادر اقبال خان پاسبل ہے آپ کے لیے بولنا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے آپ؟ چلیں جزاک اللہ جی، مجھے میری فیملی کو اپنے آپ کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عشاء کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے رمضان کو کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادات کیجئے، مجھے میری فیملی کو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ انوالو تھے سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کے لیے خیر و برکتیں نازل ہوں۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ قرآن کو آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، QC1 میں ہم نے بات کی تھی، اگر ہو سکے تو اس کو یاد بھی کریں، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کیجیے اور اس کو دوسروں کو بھی پھیلائیں۔ یہ ہم ہر دعا کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہر لیسن کے بعد سوری یہ دعا کرتے تھے۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ سوری سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔